الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تارک نماز سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت اٹھ جاتی ہے، یعنی کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت اٹھ جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی حفاظت اٹھ جائے تو پھر اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے نماز کی ہمیشہ پابندی کریں، نماز کسی حالت میں چھوڑیں نہ۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے میرے انتہائی مخلص دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی، تم اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرانا، چاہے تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تجھے آگ میں جلا دیا جائے، اور فرض نماز کو بھی کبھی قصداً نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا اس سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت اٹھ گئی۔ اور شراب مت پینا، کیونکہ یہ ہر برائی کا دروازہ کھولنے والی چیز ہے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے عصر کی نماز کو ترک کیا اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، یعنی چھوٹ گئی، چلی گئی، گویا اس کا مال اور اس کا اہل ہلاک ہو گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنگ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، کیونکہ انہوں نے ہماری نماز وسطیٰ سے روکے رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ نماز وسطیٰ جو ہے وہ عصر کی نماز کو کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا کہ گناہ گاروں کو جہنم میں لے جانے والا پہلا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ اصحاب الیمین یعنی جنتی لوگ اہل جہنم سے دریافت کریں گے کہ تمہارے کون سے کرتوتوں نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا، تو جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نحوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور فضول بحث کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی بحث میں حصہ لیا کرتے تھے، اور ہم قیامت کے دن کی تکذیب کرتے تھے، یعنی جھٹلاتے تھے کہ قیامت کا دن نہیں آئے گا، یہاں تک کہ موت نے ہمیں آ دبوچا۔ ان مجرموں سے جب کہا جاتا تھا کہ تم لوگ دین حق کو قبول کر لو، اللہ کے لیے نماز پڑھو اور اس کے لیے خشوع و خضوع اختیار کرو، تو ان کی گردنیں اکڑ جاتی تھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اس دن ان جیسوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور ان سے جب کہا جاتا تھا کہ تم لوگ رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے تھے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہوگی۔ یاد رہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، یاد رہے جہنم کی ایک وادی کا نام وائل ہے،
اور سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث رویا میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہو وہ حافظ قرآن تھا، مگر قرآن سے غافل ہو گیا تھا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز نماز کے متعلق گفتگو کی اور فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت کی، نماز روز قیامت اس کے لیے نور و برہان اور ذریعہ نجات ہوگی، اور جس کسی نے نماز کی حفاظت نہ کی تو وہ روز قیامت نماز اس کے لیے نہ ویل نہ نور اور نہ ہی وسیلہ نجات نہ دلیل نہ نور اور نہ ہی وسیلہ نجات ہوگی، اور قیامت کے دن اس کا حشر قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو محترم ناظرین، آپ یہ بات پہ ذرا دھیان دیں کہ جو تارک نماز ہے، جس نے نماز نہ پڑھی، قیامت کے دن اس کا حشر جو ہے قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، جو بڑے بڑے کافر تھے۔ علامہ ابن القیم الجوزیہ اپنی کتاب میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے یوں رقم کیا ہے، تارک نماز کا خاص طور پر ان 4 آدمیوں کے ساتھ جہنم میں جانے کا سبب یہ ہے کہ چاروں کفر کے سردار ہیں۔ یہاں پر ایک عظیم نقطہ یہ ہے کہ تارک نماز مال و ملک، ریاست یا تجارت کی وجہ سے نماز ترک کرتا ہے۔ جو کوئی مال کے سبب نماز ترک کرتا ہے وہ قارون کے ساتھ ہوگا، جو کوئی ملک اور بادشاہ کی خاطر نماز چھوڑے گا وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص حکومتی ذمہ داریوں کے سبب نماز ترک کرے گا وہ حامان کے ساتھ ہوگا، اور تجارتی عذر بہانے کر کے نماز ترک کرنے والا مشہور کافر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو محترم ناظرین، آپ دیکھ لیں کہ جو بے نماز ہے اس کا حشر جو ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یہاں محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ، اس میں کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپی ممالک، خلیجی ریاستوں میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یہ آپ کے تعاون اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ یاد رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا تو اللہ اس کو دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ تو نیچے ویڈیو میں میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ ترک نماز کے نقصانات۔ مذکورہ دلائل و براہین کی روشنی میں ظاہر ہوتا ہے کہ نماز نمبر 1، نماز سے لاپرواہی تباہی و بربادی کا سبب ہے۔ نمبر 2، نماز چھوڑنا شرک ہے۔ نمبر 3، نماز چھوڑنا نفاق ہے۔ نفاق یعنی منافقین کی نشانی ہے، منافق ہے جو نماز چھوڑتا ہے۔ ترک نماز دراصل تکذیب دین ہے، یعنی نماز چھوڑنا دین کی تکذیب ہے، دین کو جھٹلانا ہے۔ بے نماز کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔
بے نماز شیطان کا بندہ ہے، نماز سے دوری رحمت الہی سے دوری ہے۔ نماز نہ پڑھنا بے سکونی کا باعث ہے۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ آپ کے دل پہ جو ہے وہ رحمت اور سکونت طاری کرتا ہے، آپ اطمینان رہتے ہیں، آپ خوشی محسوس کرتے ہیں، آپ جو ہے ہر وقت مطمئن رہتے ہیں۔ تارک نماز سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت اٹھ جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی حفاظت اٹھ گئی تو پھر اس کے لیے بربادی ہے دنیا اور آخرت میں۔ نماز نہ پڑھنا تکبر کی علامت ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، تارک نماز کا اہل و مال برباد ہو جاتا ہے۔ تارک نماز کا دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے خالی ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ سے التجا ہے نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ نماز ہی وہ ایک ایسی عبادت ہے جو ایک مسلم اور غیر مسلم میں فرق پیدا کرتی ہے۔ نماز چھوڑنا کفر ہے، شرک ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت اٹھ جاتی ہے۔ آج ہی توبہ کریں اور اللہ سے رجوع کریں کہ آئندہ انشاءاللہ آپ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے اور نماز کی پابندی کریں گے اور باجماعت نماز ادا کریں گے۔ سب سے پہلے قیامت کے دن سوال بھی نماز کا ہوگا۔ جب سب سے پہلا ہی مسئلہ اڑ گیا تو اگلے مسئلے جو ہیں وہ اس کے بارے میں تو سوچیے نا، کیونکہ سب سے پہلے ہی مسئلے میں پھنس گئے تو اگلوں کا کیا ہوگا۔ اس لیے نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ نماز دل کا اطمینان ہے، نماز اپنے رب سے ملاقات کرنے کا بہانہ ہے۔ روزانہ 5 دفعہ آپ اپنے رب سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی بڑا کوئی وزیر یا کوئی وزیر اعظم یا کوئی بھی آپ کو کوئی پیغام بھیجے، ملنے کے لیے بلائے، تو آپ خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے کہ مجھے فلاں جو ہے وزیر اس نے بلایا ہے۔ آپ تیاری کریں گے جانے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے۔ اور جب رب العالمین آپ کو 5 دفعہ روزانہ بلاتا ہے تو آپ کے دل پہ، آپ کے دماغ پہ بوجھ آ جاتا ہے اور آپ جاتے نہیں ہیں نماز پڑھنے۔ اس سے آج ہی توبہ کریں اپنے رب کے آگے اور نماز کی پابندی کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔